بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. سورة التغابن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصب فجاءة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصب فجاءة بلاء حتى يمسي. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء۔ برادران اسلام، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ جس طرح قلعے کے اندر چھپ کر کے اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے، اپنا بچاؤ کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی دعا بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا کے شرور، دنیا کے آلام، دنیا کے امراض اور دنیا کی مصیبتوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ جو ہے دعائیں ہیں۔ دعائیں تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔ دعا هو العبادہ، اور مومن کا سب سے اہم ترین ہتھیار ہے دعا۔ آج معاشرے کے اندر اچانک نمودار ہونے والی بیماریاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ ہر جگہ دیکھا سننے میں آتا ہے کہ اچانک کسی کو اٹیک آ گیا ہے، اچانک کسی پر حملہ ہو گیا ہے، فالج کا ہو یا کسی اور کا۔ ان سارے شر سے بچاؤ، بیماریاں شر ہیں، گرچہ بیماریوں سے گناہیں جھڑتی ہیں لیکن واقعی شر ہے۔ اس سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جو ڈینجرس بیماریاں ہیں اس سے پناہ مانگی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کب اچانک آ کر کے سوار ہو جائے۔ ان سارے شرور، ان سارے آلام، ان ساری بیماریوں سے بچاؤ کا سب سے اہم ترین جو نسخہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، وہ ہم امت کے سامنے ہم آج رکھ رہے ہیں۔ بہت اہم نسخہ ہے، بچاؤ کا بہت اہم ترین نسخہ ہے۔ آدمی اگر واقعی عقیدتاً صحیح اگر عقیدہ رکھتا ہے تو واقعی جو ہے ان سارے جرائم سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ نماز بھی ان جرائم سے بچنے کا ذریعہ ہے، ایک ہتھیار ہے۔ دعائیں بھی ہتھیار ہیں۔ سب سے بہتر جو دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس کو بیان کیا ہے ابو داؤد رحمہ اللہ، اور محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال، جس نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ جن بھائیوں کو یاد نہیں، اس کو یاد کرنے سن کر کے، اس لیے میں بار بار پڑھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہاں تک یہ دعا ہے۔ 3 بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبح پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا تو صبح تک جو ہے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص اس کو پڑھے گا 3 دفعہ صبح، 3 مرات شام تک جو ہے، لم تصب فجاءۃ بلاء، اچانک آنے والی بلا، اچانک آنے والی آ کر کے سوار ہو جائے، اچانک آدمی سویا، اچانک بیمار پڑ جائے، اچانک آ کر کے حملہ آور ہو جائے، ایسی بیماریاں، خطرناک بیماریاں، اللہ تعالیٰ بچائے مسلمانوں کو۔
لم تصب فجاءت بلائن، لم تصب فجاءت، اچانک جو آنے والی بیماریاں سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لم تصب، اچانک بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے، اس کو نہیں پہنچ سکتی. جو 3 بار پڑھے گا حتی یصبح، حتی یصبح، صبح تک جو ہے بیماریوں سے بچا رہے گا. جو صبح پڑھے گا ومن قالها حین یصبح، جو صبح پڑھے گا 3 بار، اور شام تک جو ہے ایسی خطرناک ڈینجرس بیماریاں جو فتنہ ہیں، فساد ہیں معاشرے کے اندر، اس سے وہ محفوظ رہے گا. اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اور اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، مصیبتیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں. کفار مکہ کہنے کہ مسلمان اگر بڑھیں گے تو ان کو مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مصیبتیں جو بھی آتی ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. مصیبتیں وہی دیتا ہے، مصیبتیں وہی دور کرتا ہے. بیماریاں اللہ کی ذات، بیماریاں وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے، دعاؤں سے شر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، دعاؤں سے بڑی بڑی بلائیں ہٹ سکتی ہیں، دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہیں. تو دعا کو لازم ہمیں پکڑنا چاہیے، اور یہ دعا بہت اچھی دعا ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بیماریوں کو گالی نہیں دینا چاہیے. لا تسبوا الحمہ، بخار کو گالی کیوں دیتے ہو؟ بخار تو گناہوں کو ایسے دھل دیتا ہے. بخار کو لوگ گالی دیتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب بن سکے. صبر کرنا چاہیے، چلانا نہیں چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے. اس سے قبل یہ شرط ہے کہ ہم دعائیں کریں، اور مستقل صبح شام کے جو اذکار ہے اس کا اہتمام کریں. یہ سارے اذکار جو ہیں واقعی حقیقت ہے، شر اور دنیا کے فساد، شیطانی حملے اور آسمانی وباؤں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ جو ہے دعائیں ہیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہ جو وظیفہ، یہ جو دعا اور جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم مسلمان ہیں، تیرے پیروکار ہیں، اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا کے فتنے فساد سے امت کو، جو مسلمان ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے. ہمارے ملک میں جو فساد ہے، فتنے ہیں، جھگڑے، لڑائیاں، کفار کے مظالم، اللہ ان تمام فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.